وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. تمام قسم کی تعریف، بڑائی و بزرگی خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ ہے. آخری مہینے کے یہ آخری ایام چل رہے ہیں. کچھ دنوں میں یہ مہینہ اور یہ ہجری سال ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ہم سن 1446 ہجری میں داخل ہوں گے. اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہمارے سامنے آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا کہ مہینوں کی تعداد، مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے. ان مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے ہیں اور یہ گنتی اس وقت سے ہے جب سے آسمان اور زمین کی پیدائش ہوئی. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا تم ان مہینوں میں اپنے نفسوں کے اوپر ظلم نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے تو ظلم کرنا سال کے 12 مہینوں میں حرام قرار دیا ہے، اور جب بات اپنے نفسوں پر ظلم کی آئے تو یہاں سمجھنی چاہیے کہ اپنے آپ پر ظلم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو. کیونکہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ ایک طریقے سے اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتا ہے. اللہ کی نافرمانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہے، اور اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی
ہمارے لیے جہنم کے عذاب کو کھینچ لاتا ہے، اور جب جہنم کے اندر وہ انسان ڈالا جائے گا تو گویا کہ اس نے اپنے نفس کو تکلیف پہنچائی، اپنے آپ پر اس نے ظلم کیا۔ یہ سال جو ہم سے اور آپ سے رخصت ہو رہا ہے، اس سال کے اندر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون سی نیکیاں کی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کون سی برائیوں کو ہم نے چھوڑا، ذرا اپنا محاسبہ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ویسے تو ایک مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ ہر دن جو عمل کرتا ہے اس عمل کا محاسبہ رات کی تنہائی میں کرتا ہے۔ اس نے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے دن بھر کے اعمال میں اللہ کی کون سی فرما برداری انجام دی اور کون سی نافرمانی سے وہ بچا رہا، اور اس محاسبہ کے بعد وہ آئندہ دن کے لیے جب بیدار ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے، تو اس دن وہ اپنے آپ میں کوشش کرتا ہے کہ جو نافرمانیاں ہم سے سرزد ہوئی ہیں وہ آج کے دن نہ ہوں، یا جو فرما برداریاں ہم سے چھوٹ گئی ہیں وہ آج نہ چھوٹنے پائے، آج ایک نئے دن کی شروعات ہو۔ اور ایک مومن کی یہ علامت بھی ہوتی ہے کہ وہ سال کے اختتام پر اپنا محاسبہ بڑے پیمانے پر کرتا ہے کہ آج اس سال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس نے کون سے اعمال کو لازم پکڑا، اور اللہ کے غضب اور اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کس نافرمانی کو اس نے خیر باد کہہ دیا۔ یہ ایک مومن کی علامت ہوتی ہے، مومن کی شان ہوتی ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہونے پائے، میرے اعمال کے اندر کل قیامت کے روز کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہونے پائے، ہمیں ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کی زیادتی ہو، برائیوں کی کمی ہو۔ اگر برائیاں نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے تو یہ اور اچھی بات ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے آپ میں نظر دوڑانے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس سال کون کون سی نیکیاں اپنے نفس کے اوپر لازم پکڑی، اور کن کن برائیوں سے ہم نے توبہ کیا کہ آئندہ تا عمر ہم اس برائیوں کے قریب نہیں جائیں گے۔ اپنا محاسبہ کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ تمہارا محاسبہ کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا حساب و کتاب ہو، اور یہ حساب و کتاب کل قیامت کے روز جب ہوگی تو پھر ہم اپنا خود کا محاسبہ کرنے کے لائق نہیں ہوں گے، ہم خود کے نئے اعمال کرنے کے لائق نہیں ہوں گے، نہ ہی ہمیں موقع دیا جائے گا کہ ہم نیکیاں کریں، اور نہ ہی ہمیں موقع دیا جائے گا کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی مغفرت اور توبہ و استغفار کریں۔ وہ ہمارے حساب و کتاب کا دن ہوگا، جس وقت ایک کافر یہ تمنا کرے گا، یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش کہ میں مٹی ہوتا، میں ہواؤں میں اڑا دیا جاتا، میں دریاؤں میں بہا دیا جاتا، میرا حساب و کتاب نہیں ہوتا۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ کاش میں نے اپنی آنے والی زندگی کے لیے کچھ نیکیاں کی ہوتی تاکہ مجھے پچھتانا نہ پڑتا، مجھے حیرت اور افسوس نہ اٹھانا پڑتا۔ تو حاسبوا، اپنے نفس کا محاسبہ کرو، قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب کیا جائے۔ اور قرآن مجید کی جو آیت کریمہ خطبہ مسنونہ میں پڑھی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ دیکھیں کچھ موضوع ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق اسلام کے بعض ایام سے ہوتا ہے، جو سال کے ایام میں بار بار دہرائے جاتے ہیں، ریپیٹ کیے جاتے ہیں، ان کا اعادہ کیا جاتا ہے۔ اور سال کے 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں؟ اگر یہ حرمت والے مہینے ہمارے ذہنوں میں نہیں ہیں تو ہمیں اپنے نفس کے اندر شرمانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے نفس کے اندر شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ایک ایسی بات جس کا ذکر بار بار کیا جاتا ہے اور جس کا تعلق اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ہے،
وہ ہمیں معلوم نہیں، اس کی جانکاری ہمیں نہیں، تو یقیناً ہمیں اس پر پشیماندہ ہونے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادى وشعبان، کہ اسلام کے اندر ہجری سالوں کی تعداد 12 ہیں جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 مہینہ پے در پہ آتا ہے، ذی قعدہ ذی حجہ جس کے اندر ابھی ہم سانسیں لے رہے ہیں، جس کے چند ایام ابھی بچے ہوئے ہیں، 1 یا 2 دن، اس کے بعد محرم الحرام کا مہینہ جس کی شروعات نئے اسلامی سال سے ہوتی ہے جو حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اور رجب کا مہینہ، یہ 4 حرمت والے مہینے۔ اور ان حرمت والے مہینوں میں اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دیگر مہینوں میں گناہ کرنے کا زیادہ وبال ہمارے نفس کے اوپر آتا ہے، اور ان 4 مہینوں میں نیکیاں کرنے کا مطلب یہ کہ دیگر مہینوں میں نیکیاں کرنے کی بنسبت ان 4 حرمت والے مہینوں میں نیکیاں کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ کفار مکہ بھی ان 4 حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ جب یہ حرمت والے مہینے داخل ہوتے تو وہ آپس میں جنگ و جدال کو بند کر دیا کرتے تھے، آپس میں قتل و غارت گری کو ختم کر دیا کرتے تھے، اور انتظار کرتے تھے کہ یہ حرمت والا مہینہ ختم ہو جائے۔ تو یہ کفار مکہ بھی اس حرمت والے مہینے کا لحاظ کرتے۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے بھی اس کی حرمت کو باقی رکھا، اور باقی ہی کیا رکھا بلکہ اسلام نے اس کی حرمت کو، اس کی تعظیم و توقیر کو زمانہ جاہلیت سے اور زیادہ بڑھا دیا۔ ہمیں حکم دیا کہ ان ایام میں، ان مہینوں میں اپنے نفسوں کے اوپر ظلم نہ کیا جائے۔ ویسے تو ظلم انسان کے لیے سال کے 12 مہینوں میں منع ہے، لیکن ان مہینوں میں ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اور زیادہ وبال ہمارے نفس کے اوپر آئے گا، اور زیادہ گناہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ سال کے مہینے ہیں گنتی کے جو اللہ تبارک و تعالی نے متعین فرما دیے، اور اس کی شروعات ہوتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا گیا، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور بعض دیگر صحابہ نے مشورہ دیا کہ ایک ہمارا بھی کیلنڈر ہونا چاہیے اسلام کا، ہماری ایک تاریخ ہونی چاہیے۔ تو اس پر صحابہ کرام نے مشورہ کیے کہ ہماری تاریخ کب سے شروع ہو۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے محرم الحرام کا مہینہ انتخاب کیا۔ بعض لوگوں نے ربیع الاول کا مہینہ بھی کہا، بعض نے رمضان کا مہینہ کہا۔ ربیع الاول کا مہینہ، اس پہ مشورہ دینے کا مقصد یہ تھا، اس کی سبب یہ تھی کہ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور رمضان کا مہینہ تو معروف اور مشہور ہے۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسلام غربت میں سانسیں لے رہا تھا، مسلمان غریب تھے، اسلام کی نشو و نما نہیں ہو رہی تھی، باطل مضبوط تھا، حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت تک کمزور کیا ہوا تھا۔ لیکن ذی الحجہ کے مہینے میں جب انصار کے کچھ نوجوان مدینہ سے آتے ہیں مکہ حج کی نیت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ محرم الحرام کے مہینے میں یہ انصار کے کچھ نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئیں، وہاں آپ کی حفاظت کی جائے گی، دین اسلام کی نشر و اشاعت کی جائے گی، اس حق کو بلند کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ کو مضبوط کیا جائے گا۔ تو چونکہ محرم الحرام کا ہی وہ مہینہ تھا جس میں ہجرت کی منصوبہ بندیاں ہوئیں، اسی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محرم کے مہینے سے اسلامی مہینے کی شروعات فرمائی۔ یہ اسلامی کیلنڈر کی تاریخ ہے۔ اس مہینے کے اندر بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو انجام دیے جاتے ہیں جس کا تعلق ہمارے اسلام سے نہیں ہے، اور بہت سارے ایسے اعمال ہیں جس کو چھوڑ دیا گیا ہے، جس کے کرنے کا حکم اسلام نے اور شریعت نے ہمیں دی ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کرنے سے منع فرمایا، یعنی گناہ کرنے سے منع فرمایا۔ ایک انسان جب گناہ کرتا ہے، اس گناہ کے کتنے خطرناک نتائج اس کی زندگی میں آتے ہیں،
صرف 2 خطرناک نتیجہ سننے کے بعد آپ سوچیں گے کہ آئندہ سے گناہ ہم سے نہ ہونے پائے، آئندہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ ایک نتیجہ تو یہ آتا ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا میں اس کی زندگی کو سخت بنا دوں گا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، میں اس کی زندگی میں پریشانیاں ڈال دوں گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور کل قیامت کے روز میں اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم اذکار نہ پڑھ رہے ہوں یا ہم نمازیں نہ پڑھ رہے ہوں، اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی ہر فرما برداری چھوڑ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانی میں مگن ہے، اس کو احساس تک نہیں کہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، اس کو احساس تک نہیں کہ یہ چند سالہ زندگی جو دن مہینوں میں مہینے سالوں میں گزر رہے ہیں اور ہم اپنے قبر اپنی حشر اپنی موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، یہ ختم ہونے کے بعد کل ہمیں اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی نافرمانیوں کا حساب دینا ہوگا۔ اس دنیا کے اندر انسان کو جتنی لمبی مدت دے دی جائے، جتنی عمر دے دی جائے، 100 سال 200 سال 300 سال 1000 سال، یوم آخرت کے مقابلے میں یہ زندگی اور یہ عمر یہ وقفہ یہ مدت بہت ہی کم ہے، بہت ہی مختصر ہے کل قیامت کے روز اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے۔ اور انہی ایام کو اگر ہم نے اللہ کی فرما برداری میں گزارا تو ہم سوچیں گے کہ کاش اللہ ہمیں اور مہلت دیتا، ہم اور نیکیاں کرتے، لیکن اگر ہم انہی ایام کو اللہ کی نافرمانیوں میں گزارتے ہیں تو یہ چند سالہ مختصر مدت کل قیامت کے روز حساب دینے کے لیے ہماری نظر میں ہزاروں سالوں سے زیادہ بھاری پڑیں گے۔ تو اللہ کی نافرمانی کرنے والا، اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو سخت بنا دیتا ہے اور کل قیامت کے روز اللہ اسے اندھا کر کے اٹھائے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ يَقُولُ يَا رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں دنیا کے اندر بھلا چانگا دیکھتا تھا، میری آنکھیں تھیں، صحیح سلامت آنکھیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، کہ اسی طریقے سے میری آیتیں تم تک پہنچی، تم نے ان آیتوں کو بھلا دیا، آج تمہیں بھلا دیا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرنے والوں کا انجام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے والوں کے لیے خطرناک نتیجہ ہے جو ان کو کل قیامت کے روز اور اس دنیا کے اندر دیکھنے کو ملے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور خطرناک نتیجہ جو اللہ کی نافرمانی کرنے پر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، اور ضروری نہیں کہ یہ تمام چیزیں آخرت میں ملیں، بلکہ بہت سارے اسباب کا گناہ اور نتائج اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی ہمیں دکھا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہم السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان کا قصہ معروف اور مشہور ہے، ہر بچہ جانتا ہے ان کو، کہ جنت کے اندر بڑے عیش و آرام کے ساتھ یہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس ایک پابندی لگائی تھی، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں چاہتے ہو جاؤ گھومو پھرو، جو چاہتے ہو کھاؤ پیو، جنت میں اطمینان سے رہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن خبردار فلاں درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ایک پابندی اللہ نے لگائی تھی، ایک نافرمانی حضرت آدم اور حوا علیہم السلام سے ہوئی، اس نافرمانی کے بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر کی گئی اپنی تمام نعمتوں کو چھین لیا، جنت میں رہنا ان سے چھین لیا، ان کو جنت سے دنیا کے اندر اتار دیا گیا، زمین میں لا بسایا گیا۔
تو ہماری زندگی کے اندر اگر ہم سے کوئی نعمتیں چھین جا رہی ہیں، یا یوں لگ رہا ہے کہ پہلے ہم بڑے اطمینان سے تھے، پہلے ہم بڑے سکون کے ساتھ تھے، اب ہماری زندگی میں چین و سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، تو ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کر کے کسی یا تمام برائیوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے جو ہم نے اپنایا ہوا ہے، کیونکہ کوئی بھی برائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وبال اس دنیا کے اندر ضرور دکھاتا ہے۔ برائی کے خطرناک نتائج ہماری زندگی میں دیکھنے کو ضرور ملتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کی کوئی بے چینی، کوئی پریشانی، کسی طرح کی کوئی گھبراہٹ ہماری زندگی میں پیدا ہو رہی ہے، تو ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کے بعد ہماری زندگی میں اگر کسی نیکی کی کمی ہے تو اس نیکی کو بڑھانا ہوگا، اگر برائی کی زیادتی ہے تو اس برائی کو گھٹانا ہوگا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنا انعام کرے گا۔ ورنہ یاد رکھیے، برائیوں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی آنے والی نعمتوں سے محروم تو کر دیتا ہے، ساتھ ہی ساتھ موجودہ نعمتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی چھین لیتا ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تو خاص کر ان مہینوں میں اپنے نفسوں کے اوپر ظلم نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کی فرما برداری میں لگے رہو۔ اور ان مہینوں کے اندر جو برائی سب سے زیادہ انجام دی جاتی ہے اس مہینے کے اندر، محرم الحرام میں، وہ دو بنیادی برائی ہیں، دو بنیادی ظلم ہیں۔ ایک نوحہ کرنا، ماتم کرنا، ایک ایسا فعل اس امت کے اندر ایجاد کر لیا گیا جس کی کوئی اصل کتاب و سنت کے اندر نہیں ملتی، نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ لوگ اپنے چہروں کو پیٹتے ہیں، لوگ اپنے سینوں کو زد و کوب کرتے ہیں، اپنے گریبان کو پھاڑتے ہیں، اپنی زبان سے جاہلی الفاظ نکالتے ہیں، واویلا برپا کرتے ہیں۔ بعض حضرات مخصوص قسم کے لباس یا ماتمی لباس پہن کر محلے میں گھومتے پھرتے ہیں اور اسے اسلام سے محبت کا نام دیتے ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے جس کا تعلق اسلام سے اور مسلمانوں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، اربع فی امتی من امور الجاہلیہ لا یترکونہن، کہ چار چیزیں ایسی ہیں جو جاہلی امور سے ہیں، میری امت کے لوگ ان چار چیزوں کو چھوڑیں گی نہیں۔ الفخر فی الاحساب والطعن فی الانصاب، حسب نسب میں فخر کرنا، کسی کے نام و نسب میں طعنہ زنی کرنا، والنیاحۃ علی المیت، اور میت کے اوپر نوحہ کرنا، ماتم کرنا، میت پر ماتم کرنا۔ اور یہ وہ ماتم ہے جو جاہلی ماتم ہو، جاہلی ماتم، یعنی مرنے والا مرا، اس کے اعزاء و اقارب کی جو خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں، وہ میت کے پاس بیٹھ کر اپنے چہرے کو پیٹتی ہیں، اپنے گریبانوں کو پھاڑتی ہیں اور میت کے لیے کچھ جاہلی مرثیہ پڑھتی ہیں، کچھ واویلا برپا کرتی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا تعلق زمانہ جاہلیت سے اور یہ حرام ہے۔ والنائحۃ علی المیت اذا لم تتب قبل موتها، اور نوحہ کرنے والی عورتوں کے اور مردوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انہوں نے اپنی موت سے قبل توبہ نہ کی، ستقام علیہ وعلیہ سربال من قطران، قیامت کے روز ان کو خارش کی تارکول کی قمیض پہنائی جائے گی اور خارش کی بیماری کا لباس اس کے اوپر پہنایا جائے گا اگر اس نے مرنے سے پہلے اپنے اس حرکت سے توبہ نہ کیا تو۔ اور چوتھی چیز ہے والاستسقاء بالنجوم، بارش ہونے پر کسی ستارے کو ذمہ دار ٹھہرانا کہ اس کے وجہ سے بارش ہوئی ہے، کسی فلاں ستارے کی وجہ سے، فلاں شخص کی وجہ سے، فلاں واقعے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، تو یہ تمام جاہلی امور میں سے ہے، یہ حرام ہے، یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ جو شخص ماتم کرتا ہے، اپنے چہروں کو پیٹتا ہے، اپنے سینے کو پیٹتا ہے، اپنے گریبان چاک کرتا ہے اور جاہلی دعویٰ کرتا ہے، یعنی اپنی زبان سے جاہلیت کے کچھ الفاظ نکالتا ہے، اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں، میں اس سے بری ہوں، میں اس سے بری ہوں۔ تو یہ مہینہ ماتم کرنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ اپنے سینے کو، اپنے چہرے کو پیٹنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ تو وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطل کے خلاف حق کو جیت عطا فرمائی تھی،
جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک متکبر، جابر اور ظالم بادشاہ کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزور، مجبور، مقہور، مظلوم اور ناتواں مسلمانوں کو شکست، ناتواں مسلمانوں کو فتح و کامرانی عطا فرمائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں سے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والے کو بچایا تھا۔ وہ فرعون جس کی ظلم اور بربریت کی کہانیاں آپ سنتے آتے ہیں، جس نے بنی اسرائیل کے تعلق سے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اس کے جو مرد لڑکے ہیں، جو بچہ پیدا ہو، جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، جو لڑکی پیدا ہو اسے زندہ درگور کر اسے زندہ چھوڑ دیا جائے۔ جو بنی اسرائیل سے، اہل کتاب سے ان کی طاقت سے زیادہ مشقتیں کروایا کرتا تھا، جس نے اہل کتاب کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، جس نے اہل کتاب کو ہر طرح کی بندشیں کی ہوئی تھی، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر ان اہل کتاب کے اوپر فتح عطا فرمائی اور کافروں کو، ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا تھا۔ یہ مہینہ ماتم کرنے کا مہینہ نہیں، اپنے چہرے کو پیٹنے کا مہینہ نہیں ہے، اپنے گریبانوں کو پھاڑنے کا مہینہ نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ نقطہ نکالتے ہیں کسی مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، تو ان کی شہادت کا اس مہینے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس مہینے کی عظمت تھی، اس زمانے میں بھی تھی، خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی اس مہینے کی عظمت تھی، وہ اس مہینے کو معظم جانتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 50 سالوں کے بعد یہ حادثہ پیش آیا، یہ کربناک واقعہ پیش آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ ان کا تعلق اس مہینے سے صرف اتنا ہے کہ وہ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو شہید کیے گئے، اور یقیناً یہ امت کے لیے ایک بڑی آزمائش ہے، صبر کی بات ہے، امت کے لیے ایک امتحان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا گیا تھا اس مہینے کے اندر، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی پیشن گوئی اپنی زندگی کے اندر ہی عطا فرما دی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تھے کہ جبریل امین علیہ السلام آئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ رونے لگے، روتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کہ آپ کا یہ بیٹا بڑا ہو کر، آپ کا یہ نواسا بڑا ہو کر دو گروہوں کے درمیان صلح کا باعث بنے گا، صلح کا ذریعہ بنے گا، اور آپ کی امت اسے قتل کر دے گی، شہید کر دے گی۔ اگر آپ کہیں تو میں اس جگہ کی مٹی لا کر دکھاؤں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا کی مٹی لا کر دکھائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا، آپ کو یہ خبر دی گئی تھی کہ آپ کے اس نواسے کو شہید کیا جائے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہادت کے بعد اس طرح کی سینہ کو بھی اس طرح سے ماتم کرنا، اس طرح سے نوحہ کرنے کا حکم نہیں دیا کبھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جتنے خلفائے راشدین آئے، جو 4 خلفائے راشدین آئے، جن میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت طبیعی موت ہوئی، باقی کے جو 3 خلیفات ہیں ان کی موت شہادت کی موت تھی، اور علماء امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس کائنات کے اندر انبیاء کے بعد صحابہ کرام میں سب سے افضل ترین ہستیاں ہیں تو وہ یہ خلیفۂ راشدین ہیں، پہلے ابو بکر، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، اور پھر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ باقی کے جو 3 خلیفات ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو فجر کی نماز کے دوران شہید کر دیا جاتا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذی الحجہ کے ایام تشریق کے سن 35 ہجری میں شہید کر دیا جاتا ہے، اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو سن 40 ہجری میں جب وہ فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے شہید کر دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت موجود تھی، صحابہ کرام کی ایک جماعت اس وقت سانسیں لے رہی تھی، کسی نے بھی ان افضل ترین ہستیوں کے اوپر ماتم نہیں کیا،
کسی نے بھی ان افضل ترین ہستیوں کے اوپر نوحہ نہیں کیا، تو کیا ضرورت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ماتم کیا جائے؟ یہ ماتم کرنا یہ جاہلی امور میں سے ہے، اسلام کے اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یقیناً پریشانیاں آتی ہیں، مصائب اور مشکلات آتے ہیں، انسان کو دکھوں سے سامنا پڑتا ہے، انسان کو تکلیفوں سے سامنا پڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آزماتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے گا۔ کیسے آزمائے گا؟ تمہارے اوپر خوف نازل کر کے آزمائے گا، تمہارے نفسوں کی کمی کر کے تمہیں آزمائے گا، یعنی بعض لوگ ختم کر دیے جائیں گے، تمہارے مالوں میں، تمہاری خوراکوں میں، روزیوں میں کمی کر کے اللہ تمہیں آزمائے گا۔ لیکن اس آزمائش کے بعد اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان آزمائش کے اوپر ماتم کرو، بے صبری کا مظاہرہ کرو۔ اللہ نے یہ کہا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، اور صبر ماتم کر کے نہیں ہوتی ہے، نوحہ کر کے نہیں ہوتی ہے، صبر اس طریقے سے ہوتی ہے جو طریقہ اسلام نے ہمیں بتایا۔ یہ دونوں ایسے نواسے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ اہل سنت والجماعت جن سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے تعلق سے ارشاد فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے تعلق سے ارشاد فرمایا اللہ تو ان دونوں کو امت کا محبوب بنا دے۔ جو دونوں حسنین رضی اللہ عنہما قیامت کے روز جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، تو یہ تمام فضائل، یہ تمام فضیلتیں ہمارے دلوں کے اندر مسلم ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم ان کے فضیلت کا اعتراف کرتے ہیں، ہم ان کی فضیلت کی گواہی دیتے ہیں، لیکن کسی کی فضیلت کی گواہی دینے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسے حد سے آگے بڑھا دیں۔ شریعت نے جس کے لیے جتنی حد بندیاں کی ہیں اسی حد کے اندر رہنا یہ اصل شریعت ہے، اصل دین ہے، اصل اسلام ہے۔ ورنہ ان دونوں نواسوں سے پہلے صحابہ کرام کی ایک جماعت شہید کی گئی، قتل کی گئی، وفات پائیں، عشرہ مبشرہ سے بہت سارے لوگ ختم کر دیے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روحوں کو قبض کر لیا، بعض شہید کیے گئے، بعض کو فطری موت آئی، لیکن صحابہ کرام کی اکثریت موجود تھی مکہ مدینہ کے اندر اور عالم اسلام کے دیگر ممالک کے اندر، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ آج ہم فلاں تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ہم ماتم کریں گے، ہم ماتمی لباس پہنیں گے، یا فلاں تاریخ کو ہم عثمان غنی یا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ہم نوحہ خوانی کریں گے، ہم مرثیہ خوانی کریں گے۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت میں سے کسی نے نہ کہا اور نہ ہی کسی نے کیا، اور یہی اصل دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ویسا ایمان لاؤ جیسا ایمان صحابہ کرام نے لایا، جو طریقہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، تب تم ہدایت یافتہ میں ہو سکتے ہو۔ ورنہ اگر ہم نے صحابہ کے طریقوں کو چھوڑا، صحابہ کے منہج کو چھوڑا، ہم نے صحابہ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑا، تو یقین جانیے ہم اہل سنت والجماعت کبھی نہیں کہلا سکتے، اور نہ ہی ہمارا تعلق سیدھے راستے پر چلنے والے لوگوں میں ہوگا۔ تو یہ سب سے بڑی برائی ہے جو اس مہینے کے اندر انجام دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری غلطی یا دوسری برائی جو اس مہینے کے اندر کی جاتی ہے اور جس کا تفصیلی ذکر انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں کیا جائے گا، وہ یہ کہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جاتا ہے، حالانکہ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر عقیدہ ہے الصحابہ کلہم عدول وثقات، کہ تمام کے تمام صحابہ کرام عادل ہیں، صحابہ کرام کو برا بھلا نہیں کہا جا سکتا۔ جن کے شہادت کی گواہی، جن کے ایمان کی گواہی رب تعالیٰ نے دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر جنہیں پکارا ہے، جن کے ناموں کے آگے ہم رضی اللہ عنہ لگاتے ہیں کہ ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے،
جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، خدا کی قسم، اللہ کی قسم یا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو ان کے ایک مد یا آدھے مد خرچ کیے ہوئے دانے یا اناج کے برابر تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمحہ کے لیے کھڑے ہونا، ایک لمحہ ان کے ساتھ زندگی گزارنا تمہاری ساری زندگی کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس یا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ان کا ایک لمحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بتانا تمہارے 40 سالوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں تفصیلی ذکر انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ محرم جو ہم میں تشریف لا رہا ہے اس کے اندر اس کی حرمت کا لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کرنے سے بچائے رکھنا، الہ العالمین ہمیں تو اپنی نافرمانی کرنے سے محفوظ رکھنا، الہ العالمین ہمیں اپنی فرما برداری میں لگائے رکھنا، الہ العالمین ہمارے دلوں کے اندر توحید کو مستحکم بنا، توحید کو متیقن کر، ہمیں شرک سے محفوظ رکھ، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا فرما، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جب تک زندہ رکھ توحید اور عمل خیر کے اوپر زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو توحید اور خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔